بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائی یہ اسپیکر والا کدھر بیٹھا ہے؟ یہ نہ ساؤنڈ ختم کر دے، آواز اس کی ایسی کر دے کہ دو بندوں کو بات سمجھ آئے، سادہ آواز کر دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، امیر اکاڑا اور استاذ اکاڑا یمین و یسار تشریف فرما ہیں، اور ان کی موجودگی میں اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوا نسل در نسل نوشتہ و تدریس و تعلیم کے ساتھ جو اہل حدیث کا منہج ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اہل حدیث روئے زمین کے لیے امن کی علامت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، تکفیر کے معنی ہیں، یہ کافر کی گردانیں پڑھنا، اہل حدیث
اس کے سامنے سرخ لکیر کھینچی ہے، اور نفرت کی بولیاں بولنا یہ ان لوگوں کی عادت و مجبوری ہے کہ جن کے پاس دلائل نہیں، اور دلائل سے عاری ہونے کے لیے بڑے بڑے لقب لگانا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل حدیث نہ نفرت کی بولی بولتے ہیں، نہ دلائل سے عاری، اور چھپنے کے لیے بڑے بڑے لقب لگاتے ہیں۔ حضرات، جب سے پاکستان کے اندر کفار و اغیار کی سازش سے یہ کافر کی گردانیں پڑی گئی، دلیل و برہان، اس کی چمک اور اس کی خوشبو جو ہے وہ ماند پڑ گئی، لیکن بہار ہو کے خزاں مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ میں آج اپنے بھائیوں کے لیے کچھ باتیں لے کر کے آیا جو ہم سے دور ہیں، جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ آئیے دلائل کی روشنی میں قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں، اور مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ اہل سنت کی روایات کو ہمارے بھائی تو تسلیم نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو بنایا ایسا ہے کہ ہم اہل بیت کے عقیدے اور منہج کو ماننے والے ہیں، ان کی روایات کو ماننے والے ہیں، ان کی ابتداء کو ماننے والے ہیں، ان کی صلح کو ماننے والے ہیں، ان کی رشتہ داریوں کو ماننے والے ہیں، اور ان کی محبت کو ماننے والے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کردار پر بات کرتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، چھوڑ دیں اس کو، کوئی بات نہیں یار، یہ نیچے بھی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے بھی مخالف اور دشمن ہیں، حتیٰ کہ ان کی تکفیر کرنے والے ہیں، آئیے کردار کے میزان و کسوٹی پر جناب صدیق کو پرکھتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے ساری زندگی، جب سے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی کی وفات تک، کیا جناب صدیق نے اللہ کے نبی سے کوئی بڑا یا چھوٹا عہدہ طلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کوئی بڑے سے بڑا دنیا کی کسی کتاب سے، جناب صدیق سے، شیعہ کی روایات سے، سنی کی روایات سے اگر یہ صرف الزام ہی ثابت کر دے، اللہ کی قسم ہے ہم اس کتاب کے برابر 5,000 کے نوٹ تول کر دیں گے۔ اور حضرات، ساری زندگی جناب صدیق نے عہدہ طلب نہیں کیا، وہ کیسے پاکیزہ تھے، اللہ کے نبی نے امیر حج بنایا، امیر حج بنانے کے بعد رسول کریم نے جناب علی کو بھیجا ہے، اور جناب علی اللہ کے نبی کی سواری پر آئے، پیغمبر کی سواری کو جناب صدیق نے محسوس کر لیا۔ قدم رسول اللہ کی سواری کے ہیں،
عہد آپ کی سواری کی ہے. اور جب جناب علی آئے علماء بیٹھے ہیں, جناب صدیق نے پہلا سوال کیا, آپ امیر بن کر آئے ہیں تو صدیق آپ کی امامت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے, اور مولا علی آپ کی عظمت کے کیا کہنے, باوجود کہ نبی کی سواری پاس ہے فرمانے لگے میں مطیع بن کر آیا ہوں, مطاع بن کر نہیں آیا. حضرات, فدق کی بات کرنے والوں, فاطمہ کے حصے کی بات کرنے والوں, مطالبے کی بات کرنے والوں, تم نے غلط سمجھا ہے, غلط جانا ہے, اللہ کی قسم ہے. میں دوسرا سوال تمہارے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو پتا ہے تقابلی طور پر گفتگو کرنے کے ہم عادی ہیں, اور یہ وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو 30 سال سے آزمائی ہوئی باتیں ہیں. ہم نے 1000 دفعہ کہا جاؤ 23 سالہ دور نبوت میں جناب ابو بکر نے اللہ کے نبی سے کبھی ایک اشرفی مانگی ہو, کبھی کوئی چاندی کا سکہ مانگا ہو, کبھی اللہ کے نبی سے ایک وقت ڈنگ کا آٹا ہی مانگا ہو, اور جس نے ساری زندگی پیغمبر کی رضا و خوشنودی کے سوا دنیا کی کوئی چیز آپ سے طلب کی نہیں ہے. اور میں نے سوال کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ باغ فدق سے حضرت ابو بکر کو کیا فائدہ ملا, آپ کی اولاد کو کیا فائدہ ملا. آج لوگ دنیاوی فوائد حاصل کرتے ہیں, مال مارا جاتا ہے, چھینا جاتا ہے, لیکن مجھے بتائیے وہ ہستی جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے نبی سے دنیا کا سیم و زر مانگا ہی نہیں, کیا ایسی شخصیت نے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے خاندان کے لیے باغ فدق سے کوئی فائدہ لیا ہے؟ حضرات, مولا علی کی شان کے کیا کہنے ہیں, پر آئیے ہم نے جو صدیق کو مانا ہے وہ ہم نے نہیں مانا, وہ صحابہ کرام نے مانا ہے, وہ مولا علی نے مانا ہے, مولا علی کی اولاد نے مانا ہے, اہل بیت نے مانا ہے. اور آئیے میں یہاں پر 10 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی جیسا کون ہے, آپ کی محبت میں کشتہ کون ہے؟ حضرات, آپ کی محبت میں اپنے وجود کو فنا کر دینے والی ہستی اور شخصیت کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں, اور نام بھی کیسا با کمال اور کنیت بھی بے مثال ہے. نام عبداللہ ہے, اور لوگوں عبداللہ بن عثمان جناب ابو بکر صدیق کا نام ہے, اور سخاوت آپ کی پہچان ہے, قبیلداری آپ کی پہچان ہے, کثرت فرد آپ کی پہچان ہے. سنیے, نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی جیسے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث کس طرح ہے؟ اللہ کے نبی آپ غار حرا میں ہیں, جبرائیل علیہ السلام آئے, اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حضرات, پیارے نبی بڑی سادگی سے کہتے ہیں ما انا بقاری, اور ان میں غیب کا مسئلہ بھی حل کر لو. قصہ مختصر ہے, اللہ کے نبی اپنے گھر آئے, اپنی بیوی سے کہا
ज़म्मिलूनी, मुझे आप कंबल उड़ा दें। अल्लाह के नबी ने आराम किया। आराम करने के बाद सैयदा खदीजा को सारा किस्सा सुनाया। सैयदा खदीजा ने अल्लाह के नबी की 5 सिफात बयान की हैं। कितनी सिफात बयान की हैं? 5। इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तकरिज ज़ईफा व तस्दुकुल हदीसा व तुईन वला नवाई बिल हक वल्लाही ला युखज़ीकल्लाहु अबदा। हज़रात, मैं आसान और सलीस तर्जमा कर देता हूँ। सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन ने कहा, इन्नका लतसिलुर रहिमा, आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप गरीबों के काम आने वाले हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं, आप कमजोरों का बोझ उठाने वाले हैं, आप जब भी बात करते हैं सच्ची बात करते हैं और आप हक बात के लिए डट जाते हैं। और जिस बंदे के अंदर ये 5 सिफात हो, वल्लाही ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, आप कभी परेशान नहीं होंगे। हज़रात, ये 5 सिफात मुस्तफ़ा की हैं। अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं किया, अभी आसमान से या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर का हुक्म नहीं आया। आइए, सही बुखारी का एक दूसरा मुकाम है और ये सही बुखारी और मुस्लिम से हदीस पेश कर रहा हूं। मक्का के वासियों के मुशरिकीन के जुल्म सितम बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी, आपके जानिसार वस्साबिकून अल-अव्वलून, रसूलुल्लाह ने कहा है हिजरत करो, हबशा की तरफ हिजरत हो रही है। एक दिन वो भी आया कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हबशा की तरफ हिजरत के लिए निकलना पड़ा। हुआ क्या, अभी मक्कातुल मुकर्रमा शहर को छोड़ा है, शहर से कुछ बाहर है। इब्ने दगुना कुरैशी सरदार मिला। उन्होंने कहा, अबू बकर आप किधर जा रहे हैं? फरमाने लगे कि मक्के वालों ने मेरा रहना मुश्किल कर दिया है और मैं हिजरत करके हबशा की तरफ जा रहा हूं। हज़रात, इब्ने दगुना ने जब ये बात सुनी, उसने कहा, इरजी इला कौमिक इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तकरिज ज़ईफा व तस्दुकुल हदीसा व तुईन वला नवाई बिल हक। इरजी इला कौमिक। जो 5 सिफात सैयदा खदीजा ने ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के नबी की बयान की है, वही 5 सिफात कुरैशी सरदार ने जनाब सिद्दीक की बयान की है। हजरात, आइए मैं अपने इन दोस्तों से सवाल करता हूं, ऐलान नबूवत से पहले अबू बकर नबी जैसे हैं और तस्लीम नबूवत के बाद। हजरात, मैंने 2 सवाल किए हैं बड़े सादे से कि सारी जिंदगी मुस्तफ़ा से कभी कोई होता मांगा है? सारी जिंदगी कभी मुस्तफ़ा से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई चांदी का एक सिक्का मांगा है? और आइए, अल्लाह की कसम है, मैं आपके सामने वो मेरठ बयान करना चाहता हूं, वो मयार रखना चाहता हूं। आज अहले तशय्यो हमारे भाई, मेरी कौम के लोग, मेरे वतन के वासी, आओ, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आप कहते हैं
علی ولیullah و خلیفتہ بلا فصل. ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی آپ اعلان نبوت کرتے ہیں، ابو بکر تسلیم نبوت کرتے ہیں، بلا فصل کرتے ہیں. نبی مکہ میں ہے، صدیق ساتھ ساتھ ہے، نبی معراج پہ ہے. یار بھائی بیان بھی کرنے دیں وہ میں نعرہ مار کے میرا کہانی نہ پڑھ دیں. اب میں سویرے کان چیک کراندہ پھر. یہ جو اہل حدیث ہے نا ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. وہ پشاور تو لے کے جی کراچی تک مجھاں ایک ہو جائیں نے میں اہل حدیث بھی ایک ہو جائیں. پرواہ نہیں کرتے بھئی میں آیت پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، کوئی بات کرتا ہوں، نعرے مار دے وہ ذہن دی ساری ترتیب الٹ پلٹ کر کے وہ پڑھے. علیہ السلام کیسے اچھا بھائی توجہ سے اب میں اپنے موضوع کو اور سمیٹنے لگا ہوں. حضرات ذرا اس بات کو توجہ سے سنیے گا. میں جناب صدیق اکبر کے خلیفہ بننے کا معیار بیان کرنے لگا ہوں. آج کوئی بات کہتا ہے منسوس ہے، نص موجود ہے. اللہ کی قسم ہے روئے زمین کا سب سے بدترین جھوٹ اگر دنیا کے اندر ابو بکر کے علاوہ کے لیے نص ہوتی، اللہ کی قسم ہے حضرت علی کبھی بھی ابو بکر کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے، عمر کے پیچھے 10 سال نمازیں نہ پڑھتے. میں حیران ہوں. آج میں شیخ کی عزت کرتا ہوں، امیر محترم کی عزت کرتا ہوں. عزت کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے میرے بڑوں نے ان کو بڑا مانا ہے، میرے بڑوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میرے بڑوں نے ان کے خطبے سنے ہیں، میرے بڑوں نے ان کے پیچھے جنازے پڑھے ہیں. دنیا کے اندر ایک عجیب مذہبی جماعت موجود ہے جو مولا علی کی عزت تو کرتی ہے پر مولا علی کے اماموں کی عزت نہیں کرتی. اور اللہ نے اہل حدیث کو بنایا ہے ہم مولا علی کی عزت بھی کرتے ہیں، مولا علی کے اماموں کی عزت بھی کرتے ہیں، اور مولا علی کے غلاموں کی بھی عزت کرتے ہیں. اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں. حضرات انس بن مالک نے نقشہ کھینچا ہے، پیغمبر کا جسد اتھر جسد مبارک پڑا ہے، مدینے کے در و دیوار تاریک ہیں. یہ مدینہ ہے، صحابہ کا سانس لینا مشکل ہے. انسان تو انسان، نبی کی سواری بھی رو رہی ہے. اور صحابہ کرام سقیفہ بنی ساعدہ میں ہے. اور سننے والوں سنو، اللہ کی قسم ہے اللہ نے جیسا صدیق کو بنایا ہے کسی کو بنایا ہی نہیں. یہی وجہ ہے میرے اسلاف کو کہنا پڑا، تابعین کو لکھنا پڑا، افضل الصحابتی بعد الانبیاء ابو بکر. اور تمام نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو جناب صدیق اکبر افضل ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ حضرات معیار دیکھیے گا. سقیفہ بنی ساعدہ ہے، اللہ کے نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، چچا کی اولادیں بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں. اور جنہوں نے مسجد نبوی کو دیکھا ہے، حجرہ نبی سے سقیفہ بنی ساعدہ کا فاصلہ کوئی 10 میل کا نہیں، کوئی 10 کو کا نہیں، معمولی سا تھوڑا سا فاصلہ ہے. جو علماء وہاں رہے، پڑھتے رہے، جو حج عمرہ پڑھ گئے ہیں، وہ میری بات کو باریکی سے سمجھ جائیں گے. کوئی کوفہ کا فرق نہیں تھا، کوئی بغداد کا فرق نہیں تھا، کوئی مکہ و مدینہ کا فرق نہیں تھا. یہ چھوٹا سا مدینہ، وہ مدینہ جو آج مسجد نبوی کے صحن کے اندر آ چکا ہے. تو شاید ایسا ہی ہے، آج وہ مدینہ مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے. ایک طرف اذان دینے والا اذان دیتا تھا، لاؤڈ سپیکر کا دور نہیں تھا،
مدینے کی ساری آبادی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نبینا صحابی تھے مدینے کی آبادی کے باہر والے حصے میں رہتے تھے، قریب نہیں رہتے تھے. اور اللہ کے نبی نے پوچھا تو اذان سنتا ہے اپنے گھر میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں مجھے اذان میرے گھر میں سنائی دیتی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے بغیر سپیکر کے بلال جب اذان دیتے تھے مدینہ کے اطراف بائی پاس جہاں گھر موجود تھے سب کے گھروں میں آواز سنائی دیتی تھی. کوئی دوری نہیں تھی، کوئی بعد نہیں تھا، کوئی مسافت نہیں تھی. حضرات وہی سارے تھے، قریب میں تھے. ایک آواز بلند ہوئی والذین آووا ونصروا، انصاریوں کا علاقہ ہے، شہر ان کا ہے، زمینیں ان کی ہیں، گھر ان کے ہیں. انہوں نے مہاجروں کو پناہ دی ہے، انہوں نے بیٹیاں دی ہیں، انہوں نے ساتھ دیا ہے، انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے خون دیا ہے. آج انصاریوں کا حق ہے اور وہ کہنے کے لیے حق بجانب تھے. اور اللہ کے نبی نے انصاریوں کے بارے میں بڑی بات کہہ دی تھی. فرمایا لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار. فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی انصاریوں ہی ہونا سی. اتنی شان ہے. پر کیا کہنے صدیق کی صداقت کے. صحابہ کرام نے صدیق کی صداقت سے کبھی اختلاف نہیں کیا. آگے بڑھے کہا الائمۃ من قریش. بھائی خلیفہ ہوگا تو قریشی ہوگا. انصاریوں تم وزیر ہو، اگر حاکم بنے گا رسول کا نائب اور خلیفہ بنے گا تو قریشیوں میں سے بنے گا. حضرات ایک رائے یہ بھی آئی من امیر و منکم امیر. جب یہ حدیث سنی صحابہ کرام کی عظمت کے کیا کہنے. اگر وہ دنیا کے طالب ہوتے، اقتدار کے حریص ہوتے، انصاریوں کے پاس سینکڑوں موقع تھے، سینکڑوں دلیلیں تھی، سینکڑوں استدلال تھے. انصاری کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی نے کہا میں عام رستہ آسان رستہ چھوڑ کر دشوار رستہ اختیار کرتا ہوں اس وجہ سے کہ انصاری وہاں سے گزرا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے. ان کے پاس بڑے دلائل تھے لیکن انہوں نے اپنی ساری کی ساری باتیں، ساری سوچ و فکر حدیث مصطفیٰ پر ختم کر دی. حضرات قریشیوں میں بہت ہیں، علی ابن ابی طالب بھی ہیں، سعد بھی ہیں اور بہت سعد ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا ارم یا سعد و فدا کا بھی و امی. حضرات وہ سعد بھی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا حکمت بحکم اللہ، اور تو نے آسمان کے رب کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے. آج وہ بھی ان کی بھی بات ہو سکتی تھی پر میرے بھائیوں میں قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق کی سادگی پر. فرمانے لگے ہم سب میں سے جگرے والا، دلیر، ڈر، دین کا سمجھ رکھنے والا عمر بن خطاب ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا مجھے خواب میں دودھ پیش کیا گیا، میں نے سراب ہو کے پیا، رج کے پیا، باقی بچا ہوا میں نے عمر کو پلا دیا. فما اولتہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر جو ہے وہ علم ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اثبت یا احد علیک نبی اللہ و صدیق و شہیدانی. اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے عمر تیرا محل جنت میں دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا ایسا ڈول کھینچا، کھینچنے میں کمال کر دیا، لوگوں کو سراب کر دیا. حضرات وہاں پر کس معیار پہ خلیفہ بنا ہے. اور آ جاؤ پوری دنیا والوں، بادشاہتے لے کر آ جاؤ،
जमहूरी निजाम लेकर आ जाओ, सोशलिज्म लेकर आ जाओ, कम्युनिज्म लेकर आ जाओ, बनावटी वसीयत लेकर आ जाओ, शरीक चेयरमैन लेकर आ जाओ, और अल्लाह की कसम है उमर इल्लल्लाह जरल हक्का जरल हक्का जरल हक्का अला लिसान उमर व क़ल्बिही। हजरत उमर ने क्या कहा उन्जुरू मन अहब्बुना इला रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबायुहु। उलमा सुन ले, अहले सुन्नत सुन ले, अहले तशय्यो सुन ले, वहां पर अहले बैत भी हैं, नबी के रिश्तेदार भी हैं, चचा भी हैं, चचा की औलादे भी हैं, बड़े बड़े जंगजू भी हैं, बड़ी बड़ी जंगों को उलट के रख देने वाले खालिद बिन वलीद जैसे भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं, और नबी की जिंदगी में फतवा देने वाले भी हैं, आपकी जिंदगी के अंदर नमाजें पढ़ाने वाले भी हैं। और मैं सदके वारी जाऊं, हजरत उमर ने क्या कहा उलमा समझ गए, और अल्लाह की कसम मैं इस जुमले की तर्जमानी का हक नहीं अदा कर सकता। खलीफा है बिला फसल। कहा देखो और दुनिया वालों देखो, नबी के यार देखो, लफ्ज बोला उन्जुरूना, और जरा सोच भाल के देखो, जरा गौर कर लो, जरा नजर को दौड़ाओ, जरा दिमाग लड़ाओ। मन्ना हब्बुना इला रसूलिल्लाह, हम सब में से बढ़कर अल्लाह के नबी का जो महबूब है उसके हाथ पर बैत कर लो। ये बात कहने की देर थी। और लोगों, दुनिया नबी के यार, नबी के हाथ पे बैत करने वाले, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा कहने वाले, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम वाले, सारे के सारे अबू बकर पल पिल पड़े और उनके हाथ पर बैत करना शुरू कर दी। और हजरात ओए आओ, कहाँ दूर दूर रहते हो? और कहने वाले ने कहा है क्यों दूर दूर रहते हो हुजूर मेरे कोलों, आओ, क्यों दूर रहते हो? खलीफा बन गए हैं और सादगी कितनी है, कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, अगले दिन ही मजदूरों वाले कपड़े पहने बाजार पहुंच के पल्लेदारी करने के लिए, मंडियों के अंदर वजन उठाने के लिए, नबी की उम्मत का वजन उठाने वाले अबू बकर सिद्दीक को जब से आपा ने मंडी के अंदर देखा, हजरत उमर के पास चले गए। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर जो है, सुभान अल्लाह, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे कहा कि ये जो खलीफतुर रसूल है, यहाँ एक नुक्ते की बात आपको और सुना देता हूँ। खलीफतुर रसूल सिर्फ एक हस्ती का लक़ब है, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले हजरत उमर को कहा गया, और सहाबा ने कहा, मौला अली ने कहा, हसनैन करीमैन ने कहा। उन्होंने गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। अच्छा, अबू बकर तो खलीफतुर रसूल है, उमर खलीफतिर रसूल है, फिर उस्मान आएंगे खलीफते रसूलुल्लाह कहेंगे। उन्होंने कहा खलीफतुर रसूल अबू बकर ही, आइंदा के बाद जो भी आएगा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन होगा। और हजरत उमर से कहा कि अबू बकर मंडी में है, कहा अबू बकर घर चलिए और चल के हुकूमत चलाओ, हुण मजदूरियां करन दी लोड़ नहीं। और फिर कैसी चलाई है, अल्लाह की कसम है, कोई माई का लाल बड़े से बड़ा सिद्दीक का मुखालिफ हजरत सिद्दीक अकबर के किरदार पे उंगली उठा सका नहीं है। बातें तो मैं बड़ी करना चाहता था, लेकिन खतीब साहब मशाइख तशरीफ फरमा है, इन्हीं पर इक्तिफा करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल